اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو کن شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا کام اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے، حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے ہوا ہے، اور یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اور طریق لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے، اور طریق لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا، اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ یعنی اس کے بعد کہ جب پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے اسیران کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا اتنا بڑا مقدمہ جا رہا تھا تو ہم نے مطالبہ جا رہا تھا تو ہم نے تعاون کر کے یہ کہا کہ چلو جب ہمارا یہ جا رہا ہے اور یہ خود سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہمیں بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر ہم آپ کے سارے اسیران کو چھوڑ دیں گے، بشمول آپ کے امیر محترم کو، بلکہ امیر محترم کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ آج یا کل تک، یعنی جس دن ہم تھے کل یا پرسوں تک وہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، تو ہم اسی بنیاد پر ہم نے دھرنے ختم کر دیے۔ اب آپ یہ سوچے کہ ہماری طرف سے حکومت کو 5 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا، اور اس 5 مہینے میں انہوں نے 2 بار یعنی اس معاہدے کو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے وزیر اعظم کا خود اعلان بھی آیا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے اب ہمارے امیر محترم کو بھی ان کو بھی قید کروایا، اور ساتھ میں ہمارے اوپر گولیاں چلائی، اور ساتھ میں پھر اتنا بڑا ظلم کہ کالعدم کا وہ لیبل لگایا کہ جس کے لیے، اور پھر کس نے لگایا؟ اسی نے لگایا کہ جو خود کو پی ٹی آئی، جو خود کو اپنی سیاسی اور جمہوری پارٹی سمجھتی ہے، اور جنہوں نے بالکل سرعام یہ چیزیں کی ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ۔ ہم تو اب بھی یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ اس دھرنے میں بھی زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اس ہمارے کاز کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہمارے لوگ اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ آپ کی گولیاں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے خلاف جدوجہد مسلح نہیں کی، ہم نے آپ کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوئی جس میں آپ کی جو ہے نا لوگ بھی جاں بحق ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اور پھر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جس پر خود فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہاں پر سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے، آپ کی سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہاں پر آپ آج آ کے دیکھ لیں، جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کو ہماری سحری اور افطاری کا پڑا ہوا تھا وہ خود سوچے کہ خود فارن فنڈنگ کیس میں وہ کس طرح کس منہ سے ہمارے سامنے یہ بات کر سکتی ہے۔ جنہوں نے قوم کو بغاوت پر اکسایا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے کالعدم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ متشددین ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پولیس کو سرعام مارا اور خود حکم دیے، آپ یقین کریں یہ مر جائیں گے قیامت تک، ہمارے کسی قائد کا ایک بھی کلپ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہو کہ جا کر فلاں کو مارو، فلاں کو کوٹو، فلاں کو یہ کرو وہ کرو۔ الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہوں گے کہ ہم نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تر ظلم ہوا، اور اس تمام تر ظلم کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا معاہدہ شکنی وہ کر بیٹھے۔ ہم چونکہ معاہدے کے پابند تھے، ہم قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ تھے، ہم وہ دیکھ رہے تھے
کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ معاہدہ کرتے. اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا تھا جو اسیران کی رہائی کا، اس میں انتہائی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے قبلہ امیر محترم کا 1-2 دن میں رہائی کا، اس کا بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے مگر وہ ابھی تک قید میں ہے. اسی طرح انہوں نے جو اسی رات کو کہا تھا کہ ہم کل تک آپ کے سارے ڈیٹینشن والے جتنے بھی ہیں وہ کل تک ہم رہا کرتے ہیں، اسی میں بھی ابھی تک انتہائی سستی ہے. جس جگہ پہ ہوئی ہے کچھ تو وہ جو پروگریس ہوئی ہے انتہائی، مطلب ہم ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. وہ کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ یعنی تسلی بخش ہے اور ہمارے معاہدے پر اتنا یعنی عمل صحیح ہو رہا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہماری جو قرارداد پیش ہوئی ہے اسی پر بھی جا کے یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر حالت یہ ہے کہ اس قرارداد پر 20 منٹ تک کے لیے بھی یہ قومی اسمبلی کا نشست جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکا. جو ہی قرارداد پر بات چیت شروع ہو گئی انہوں نے نشست ہی برخاست کر دیا. اس لیے جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس میں یہ مکمل طور پر غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور جس پر پوری قوم جو ہے نا اس وقت وہ انتہائی تشویش میں مبتلا ہے. اور جو اسی وقت یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بھی ملبہ یہ تحریک کے اوپر ڈال رہے ہیں. حالانکہ ابھی تک کتنے واقعات ہوئے، اس واقعات میں آسیہ ملعون آپ نے حوالے کر دیا، اس واقعات میں آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوا، اسی طرح آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، کتنی جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع کیا گیا. اور اس کے باوجود ان کے جو قیدی تھے وہ کس طرح ان کے لیے راتوں رات جیل کے اندر عدالتیں لگوا کر ان کو رہا کروایا گیا. وہ چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو، وہ چاہے کرنل جوزف ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، کس طرح ان کو رہا کروایا گیا، کس طرح ابھینندن کو ایک ہی دن میں چائے پلا کر رخصت کیا گیا. مگر جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ اٹل ہے اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اس لیے آج وہ ملبہ ہمارے اوپر نہیں ڈالے. ہمارا الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ حضور کی عزت کا سودا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ تعالی آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے.